نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، فہم قرآن کورس کی آج دوسرا لیکچر ہے۔ اس کے اندر آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے وحی اور اس کی حقیقت سے متعلق، کہ وحی کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور لیکن اس کی ڈیفینیشن اور تعریف سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سورسز آف نالج کتنے ہیں۔ سورسز آف نالج ویسے عموماً جو انسان کے پاس ہیں وہ دو ہیں، ہر انسان کے پاس۔ ایک ہے حواس ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ، جیسے ہمارے ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، یہ پانچ ہے نا حواس، ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان کا دائرہ کار ہے، ایک ان حواس کا ایک دائرہ کار ہے، وہاں تک تو یہ علم دیتے ہیں، لیکن جب ان کو ان کے محل اور مقام سے باہر استعمال کیا جائے تو پھر یہ علم دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر یہ علم کا فائدہ نہیں دیتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک دیوار ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہو کہ اس کا کلر کیسا ہے، تو یہ علم آپ کو آپ کے حواس خمسہ میں سے آنکھ سے حاصل ہوگا۔ آنکھ آپ کو بتائے گی کہ اس دیوار کا کلر وائٹ ہے، بلیک ہے، گرین ہے، ریڈ ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساؤنڈز اگر آپ معلوم کرنا چاہیں گے دیوار کے کہ اس کے اندر ساؤنڈ ہے، تھڑ تھڑاہٹ ہے یا کوئی آواز ہے، تو وہ آپ کو آپ کے ایئر کان بتائیں گے۔ اسی طرح اگر اس کا ذائقے کے بارے میں آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو وہ زبان دے گی آپ کو علم۔ اس کی اسمیل کے بارے میں آپ نے نالج حاصل کرنا ہے تو وہ آپ کو قوت شامہ آپ کی یعنی ناک سے علم حاصل ہوگا۔ اور اس کا سخت اور نرم ہونا یہ آپ کو ہاتھ سے لگا کر معلوم ہوگا۔ ہاتھ جب اس کو لگائیں گے تو ہاتھ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہارڈ ہے یا سافٹ ہے، نرم ہے یا سخت ہے۔ تو یہ ذرائع علم ہوئے حواس خمسہ ظاہرہ۔ اب ان کا دائرہ کار اتنا ہی ہے کہ یہ آپ کو کلر بتا دیں گے، اس کا ذائقہ بتا دیں گے، ساؤنڈ بتا دیں گے، اسمیل بتا دیں گے، اس کا سخت اور نرم ہونا بتا دیں گے۔ لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر ان سے علم حاصل کرنا چاہیں گے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کو کس نے بنایا دیوار نے اور اس کا مٹیریل کا استعمال ہوا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے ٹٹولتے رہیں، آپ کا ہاتھ نہیں آپ کو بتائے گا کہ اس کو کس چیز سے بنایا گیا۔ آنکھ نہیں بتا سکتی، زبان نہیں بتا سکتی، بلکہ اس کے بعد جب ان کا دائرہ کار ختم ہو گیا تو اب عقل کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ حواس خمسہ ظاہرہ کا دائرہ کار ختم ہوا، وہاں سے عقل کی ابتدا ہو گئی۔ عقل نے علم دینا شروع کیا۔ عقل بتائے گی کہ اس کو مستری نے بنایا ہے مزدوروں کے ساتھ مل کر، اور ریت، سیمنٹ، بجری اور اینٹوں سے یہ دیوار بنائی گئی ہے۔ اب عقل نے جب آپ کو علم دیا تو اس کے بعد آپ بڑے خوش ہوئے اور اس سے اور فائدہ اٹھانا چاہا۔ عقل سے آپ نے اور سوال کیے کہ اچھا یہ بتاؤ اس کو کس طرح سے استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کس طرح استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو اب عقل کا بھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی عقل ہے، انسان محدود ہے تو اس کی عقل بھی محدود ہوگی، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اس کی لمٹ یہی تھی، بس اس نے جو بتا دیا کہ اس کو اس سے بنایا گیا ہے اور مستری اور مزدوروں نے مل کر بنایا ہے۔ اب آگے کس طرح سے استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کس طرح ناراض ہوں گے، یہ عقل کے پاس علم نہیں ہے۔ چنانچہ پھر تیسری چیز وحی الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی رہنمائی شروع ہوتی ہے اور وہ پھر لامحدود ہے۔ وحی کی جو رہنمائی ہے وہ لامحدود ہے۔ انسان قیامت تک جتنے بھی سوالات اس کے ذہن میں آئیں گے وہی ان کے جوابات اس کو مہیا کرتی چلی جائے گی، اس کی رہنمائی کرتی چلی جائے گی۔ تو مسلمانوں کے پاس گویا کہ اہل اسلام کے پاس ایک اضافی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا وحی کی صورت میں، جو پہلے دونوں ذرائع سے
کیپیسٹی میں بھی زیادہ ہے، قوت میں بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر رہنمائی بھی لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب آپ کو معلوم ہو گئی کہ اس طرح ہے کہ پہلے درجہ حواس ظاہرہ کا ہے۔ ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا، جن چیزوں کا علم حواس ظاہرہ دیتے ہیں، اور اسی طرح حواس خمسہ کام دیتے ہیں جہاں تک، وہاں تک عقل رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے پھر عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ غیر محدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے، ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقل کے ذریعے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تیسرا ذریعہ جس نے آ کے آپ کو عقل کے بعد رہنمائی کی، وہ وحی الہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرماتے ہیں اور اسے اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں، پھر اس پر اپنا کلام وحی کی صورت میں نازل کرتے ہیں، اور اس کلام کو ہی وحی کہا جاتا ہے، اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ یس سر، جی سر سمجھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہی نہ ہو، اسے وحی کے مسئلے پر اس سے بات کرنا تو بالکل بے فائدہ ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مستحکم اور مربوط نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نے انسان کو خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اور اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں، اور اس کی منزل مقصود کیا ہے، کس طرح اس نے اپنی زندگی کو حاصل کرنا ہے، مقصد زندگی کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو خاص مقصد کے تحت سفر پر بھیج دے، اور چلتے وقت نہ اسے سفر کا مقصد بتائے، نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، ستارے اور یہ ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسان کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ کے لیے دستور بنایا ہے، اسی دستور کا نام وحی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وحی محض دینی اعتقاد ہی نہیں ہے بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی کار ہے۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی، سورسز آف نالج سمجھ آ گئے کہ سورسز آف نالج 3 ہیں۔ عدنان بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر سمجھ آ رہی ہے۔ تو اب وحی کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا طریقہ جو مشہور ہیں، احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، وہ 5 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ کہ سر جبریل امین 5 طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی آواز گھنٹیوں کی سی ہوتی تھی، جیسے گھنٹی مسلسل ہوتی ہے نا، ایک دھن کے ساتھ چلتی ہے، اسی طرح وحی کی آواز بھی، وحی کے نزول کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے میرے لیے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی نہیں ہے۔ دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹیوں کی آواز اگر بج رہی ہو نا، وہ مسلسل ہوتی ہے، معلوم نہیں ہو سکتا آسانی سے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت متعین نہیں ہوتی، بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں۔ لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ اور وہی کی اسی کیفیت میں بعض اوقات اس کیفیت میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی تو اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں چورا چورا نہ ہو جائے میری ٹانگ۔ اور بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ وحی کی پہلی صورت ہو گئی کہ گھنٹیوں کی سی آواز ہوتی وحی کے نزول کے وقت۔ دوسرا طریقہ وحی کا یہ تھا کہ جبریل امین کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ جایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا امین جو تشریف لاتے تھے وہ حضرت دحیہ کلبی ایک مشہور صحابی ہیں اور بڑے خوبصورت تھے یہ حسن و جمال کے اعتبار سے۔ ان کی صورت میں جبریل امین تشریف لاتے، انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ سب سے مشکل صورت گھنٹیوں کی سی آواز جو ہوتی تھی، سب سے آسان صورت جب جبریل امین انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ یہ دو صورتیں ہوئیں۔ تیسری صورت وحی کی یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا موقع کہ حضرت جبریل اپنی اصل شکل و صورت میں دکھائی دیے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے ایک مقام ہے اجیاد، وہاں پر۔ تو یہ 3 بار حضرت جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اپنی یہ اگین اصلی صورت بتائیے میں دیکھا ہے۔ اب یہ جو تیسری صورت یہ تھی کہ جبریل امین انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ یہ 2 طریقے جو ہیں، یہ جو 2 دفعہ دیکھنا ہے، یہ تو اتھینٹک روایات سے ثابت ہے۔ اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر دیکھا ہے۔ یہ آخری جو واقعہ ہے نا، یہ تیسرا، یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اسی وجہ سے یہ تیسری مرتبہ دیکھنا جو ہے نا وہ ابتدائی زمانے میں یہ مشکوک ہے۔ پہلے 2 سر یہ جگہ کا مقام نام کیا جگہ کا بتایا؟ آ رہی ہو مقام اجیاد، یس سر، سر لکھ کے بھیج دیں۔ مقام اجیاد سینڈ کر دیا ہے۔
بہت شکریہ باقی سر. لوگوں کے پاس پہنچا؟ کوئی نہیں پہنچا؟ نو سر نہیں پہنچا. سر پہنچ گئے. پہنچ گئے. پہنچ گیا ڈائریکٹ سر میرے پاس تو نہیں پہنچا. دیکھیں پہنچ گیا ہوگا. آپ پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا سر. تو یہ 3 طریقے ہوئے، اور تیسری صورت ہو گئی نا وحی کی. پہلی صورت یس سر 3 صورتیں وہی کی ہو گئی ہیں. پہلی صورت گھنٹیوں کی آواز، دوسری صورت انسانی شکل، دوسری صورت ہے انسانی شکل میں آنا، تیسری صورت ہے اپنی اصلی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، چوتھی صورت ہے براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. یہ چوتھی صورت ہوئی. اور 5ویں صورت ہے وہی کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تو اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہا جاتا ہے. یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، نفس فی الروح. یہ جو 5ویں صورت ہے نا کہ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کوئی چیز القاء فرما دیں، اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہا جاتا ہے. یہ وہی کی صورتیں ہوئیں جی. اب ذرا ہم قرآن کریم چونکہ وحی الہی ہے اس کی صورتیں آپ نے پڑھ لی، اب ہم اس کے نزول کی تاریخ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جیسے ازل سے موجود ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے. قرآن کریم کے ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں. اب لوح محفوظ سے جو قرآن کریم نازل ہوا ہے نا، یہ یاد رکھیے آپ نے تو یہی سنا ہوا ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک دفعہ نازل ہوا ہے، ایسے ہی ہے؟ نو سر. تو قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے بیت عزت یعنی بیت المعمور پر نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا. اب یہ جو بیت العزت ہے یا بیت المعمور ہے یہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نو سر بیت المعمور کا نہیں پتا. بیت المعمور بیت اللہ ہے نا، جو بیت اللہ یس سر. اس کے بالکل سیدھ میں یعنی اس کے اوپر آسمان پہ فرشتوں کا کے لیے ایک مقام ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اور بیت عزت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں پتا سر. تو وہاں پر پہلے قرآن کا نزول ہوا لوح محفوظ سے، وہ نزول ہوا ہے اکٹھے ایک ہی دفعہ. اور دوسری بار جو نزول ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا، بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے اور حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا. 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی. اور نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی روایتیں اس میں نقل کی ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یک بارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا.
اب بات رہ گئی ہے کہ قرآن کریم کی پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، کہ پہلے وہاں پر اکٹھا نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی عظمت اور رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ اور اسی طرح علامہ زرقانی نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرا بیت عزت میں، یعنی بیت المعمور میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا قرآن کریم کا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی اس بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ مختلف روایات میں مختلف راتوں کا تذکرہ ہے، لہٰذا کسی خاص رات کے ساتھ اس کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ یہ طاق رات میں نزول شروع ہوا تھا لیلۃ القدر میں، اور جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آیتیں پہلی 5 آیتیں غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن کسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرأ، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور دبایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے چھوڑا اور کہا اقرأ، میں نے پھر جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ اقرأ، پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ تو وہ جو وحی مختلف اقوال ہیں، بعض روایات میں 6 ماہ بھی ہے کہ 6 ماہ بند رہا۔ بہرحال یہ جتنا عرصہ وحی بند رہی اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کلیئر ہے جی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر، کلیئر ہے۔ جی سر، یس سر، کوئی یہاں کلیئر ہے تک سر۔ جو پڑھا ہے اس میں کوئی سوال ہو؟ نو سر، کوئی نہیں سر۔ وہ یہ جو کچھ عرصہ وہی کا سلسلہ رکا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں تو ظاہر بات ہے، شروع میں جو فترت وحی کا زمانہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر کیفیات کا پیدا کرنا اور آپ کے اندر تحمل پیدا کرنا، کئی اس طرح کی وجوہات مفسرین کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
فترت وحی کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم آپ لوگ یقیناً پڑھتے ہوں گے سب، اور صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور یہ صورت مکی ہے، لکھا ہوتا ہے۔ یس سر یس سر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عدنان بھائی آپ بتائیں؟ سر جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان سے مطلب میں نے جو پڑھا یا سنا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مطلب ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں۔ ہاں جی عاقب نذیر۔ یس سر، ان صورتوں سے مراد وہ والی صورتیں ہیں جن کا نزول زمانہ نزول مکہ یا مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوا، اور ان کی بیشتر آیات جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو مدینہ میں نازل ہوئیں لیکن ان کی کچھ آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ سورت مائدہ ہے نا، اس کی جو آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ سر آیت تو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ سر سورت جو ہے وہ مدنی ہے۔ تو اس حساب سے جو زیادہ اب ہے وہ یہی میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جو مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں نازل ہوئیں وہ صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور جو مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں نازل ہوئیں وہ صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اور ہاں جی کچھ اس کی ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا آپ کامن ڈیفینیشن یہ یاد رکھیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جو راج تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، خواہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا ادھر ادھر نازل ہوئی ہوں، وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں، وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور یہ جو مکی اور مدنی ہونا ہے صورتوں کا، یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اکثر آیات کے اعتبار سے ہے کہ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اکثر آیات مکی ہیں، اور کچھ آیات بعض صورتوں میں ایسی بھی ہیں کہ پوری صورت کی اکثر آیات تو مکی ہیں لیکن کوئی ایک دو آیت اس میں مدنی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بعض صورتیں مدنی ہیں لیکن اس میں کچھ ایک دو آیت ایسی بھی آ جاتی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ یس سر، یہی بات سمجھائی گئی تھی جب میں نے پڑھا تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور یس اکثر سر، ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب ذرا اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک عام آدمی ہے اور ایک نے ترجمہ تفسیر پڑھا ہو تو اس کو صورتیں پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کی بعض علامات ہیں۔ ہاں جی ضیاء ہرگن صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں بتاؤں اس کا آنسر سر؟ کس کا؟ سر جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی صورت مطلب مکی ہے تو کون سی مطلب مدنی، وہ خصوصیات سر آپ جی۔ سے نہیں، میں ذرا جو ہے نا آپ کو اس میں ہنٹس بتانا چاہ رہا ہوں شارٹ آپ سے کل کو پھر سنیں گے۔ جی سر بتائیں۔ اس میں بعض تو ہیں قواعد کلیہ، یہ یاد رکھیے کہ یہ مکی اور مدنی جو صورتوں کی خصوصیات ہیں، بعض خصوصیات ایسی ہیں جو حتمی ہیں کہ یہ اسی کی ہی علامت ہے یقینی طور پر، اور بعض علامات ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر یوں ہوتا ہے، اکثر پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو جو قواعد کلیہ ہے نا خصوصیات مکی اور مدنی کی، وہ دو چار ہی ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر صورت جس کے شروع میں لفظ یعنی ہر وہ صورت جس کے اندر لفظ کلا استعمال ہو، کلا جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یہ جس صورت میں استعمال ہوا ہے نا لفظ، وہ مکی ہے، اور یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ قرآن کریم کے آخری 15 پاروں میں ہیں صورتیں جن میں کلا استعمال ہوا ہے۔ دوسری علامت یہ مکی ہونے کی علامت ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق جن صورتوں میں سجدے کی آیت آئی ہے نا، آیت سجدہ،
وہ صورتیں مکی ہیں، وہ صورتیں مکی ہیں۔ مکی ہیں۔ اور تیسری علامت قاعدہ کلیہ کے طور پہ یہ یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ یہ تو مدنی ہے، اس کے علاوہ جتنی سورت کا تذکرہ ہے نا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، سوائے سورہ بقرہ کے کہ اس میں حضرت آدم اور شیطان کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ تو مذکور ہے، لیکن سورۃ البقرہ ہے مدنی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی صورتوں میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے، وہ صورتیں مکی ہیں۔ یہ تین خصوصیات حتمی ہیں کہ جن صورتوں میں یہ علامت پائی جائے وہ صورتیں مکی ہی ہوں گی، وہ مدنی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ دو علامات مدنی کی ہیں کہ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں وہ مدنی ہیں۔ محمد عدنان کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ جی سر، یہ نا فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں سر میں نے پڑھا تھا کہ جو ہے نا مکی صورتیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب ہوتے تھے نا، وہ یا ایھا الانسان، تمام انسانوں سے جو ہے نا وہ مخاطب ہوتے تھے، اور وہ جو آگے آ جائے گی بات۔ یہ وہ علامتیں ہیں نا جو آپ نے پڑھی ہیں، وہ حتمی نہیں ہیں، جی سر، کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر یہ لفظ ہو وہ مکی ہی ہو، بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے علامات ابھی بتائی ہیں یہ یقینی ہیں کہ جس صورت میں یہ ہوگی علامت وہ مکی ہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اور اسی طرح آگے دیکھیے کہ جس صورت میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں تو وہ صورت ظاہر بات ہے مدنی ہوگی۔ کیوں؟ اس جہاد کی اجازت مکہ میں نہیں ہوئی بلکہ مدینہ میں جا کر ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ اور اسی طرح ہر وہ صورت، ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آئے وہ بھی مدنی ہے، کیونکہ منافقین سے پالا یہاں مدینہ میں آ کر پڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے، ان میں منافقین پیدا ہوئے، وہ عبداللہ بن ابی وغیرہ اور اس طرح کے لوگ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ جو تین علامات مکی صورت کی بتائی ہیں اور دو مدنی کی، یہ حتمی ہیں کہ جہاں پر یہ پائی جائے گی جس صورت میں وہ مدنی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں جی، ہم وہ جو ابھی تذکرہ کر رہے تھے عدنان بھائی، کہ بعض علامتیں ایسی ہیں کہ وہ اکثری اور عمومی ہیں، کہ اکثر یوں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ مدنی صورت میں بھی یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت، مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں اور مختصر ہوتی ہیں، جبکہ مدنی آیات اور صورتیں یہ لمبی اور تفصیلی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں زیادہ توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات اور آخرت، حشر و نشر کے شکل و صورت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، اور ان میں احکام اور قوانین کم بیان ہوئے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد اور قتال کے احکام، حدود اور فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر بت پرستوں سے مقابلہ ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے مقابلہ ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان وہ ذرا پرشکوہ ہے، اس میں استعارات اور تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی عدنان بھائی؟ یس سر، آگے تو یہ خصوصیات مکی اور مدنی کی ہو گئیں۔ جی سر، اب آگے آخری بات
کرتے ہیں اس آج کے لیکچر کی کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک ہی بار کیوں نہیں نزول ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں کیوں اتارا گیا؟ کہ بعض اوقات جبریل علیہ السلام چھوٹی سی آیت بلکہ ایک آیت کا جز لے کر بھی آتے۔ تو یہ مشرکین مکہ نے بھی سوال اٹھایا تھا، مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ تو امام رازی نے اس کی تفسیر میں قرآن کریم کے نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں نا کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، اس کی حکمتیں